بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی بالمصطفیٰ اوفی مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ والی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ساری زندگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور رب ذوالجلال اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ خلاق لم یزل نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی فضیلت، شان و شوکت اور مقام و مرتبہ کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں لا تعداد فتنے ہیں، ان فتنوں میں ایک فتنہ اور اس امت کے لیے بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش یہ بھی ہے کہ بعض وہ لوگ کہ جن کو نہ تو اپنے دین اور ایمان کی کوئی فکر ہے، نہ اپنے اخلاق و کردار کی کوئی فکر ہے، اور نہ اپنے قبر و حشر کی فکر ہے، نہ کوئی آخرت کی فکر ہے، ایسے بیہودہ اور بے لگام لوگ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات
جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے امہات المؤمنین کا لقب اور شرف عطا کیا ہے۔ ان ذوات عالیہ کے بارے میں معاذ اللہ صراحت کے ساتھ اور ببانگ دوہل بڑے کھلے الفاظ کے ساتھ توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ گالم گلوچ بھی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اور سماعت بھی کیا ہے۔ العیاذ باللہ تعالی نہ صرف یہ کہ برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ازواج مطہرات جو کہ مؤمنین کی مائیں ہیں، اور یہ لقب اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے، وہ ان امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے بارے میں معاذ اللہ کفر اور ارتداد یعنی مرتد ہونے کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ جبکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم، مؤمنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مصطفیٰ جان رحمت حقدار ہیں۔ مومن کا بھی اپنے اوپر اتنا حق نہیں کہ جتنا زیادہ اور جتنا بڑا حق ہماری نفوس پر، ہماری ذوات پر اور ہماری جانوں پر ہم سب کی آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ ہم اپنے کسی ایک ناخن کے بھی مالک و مختار نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ہم اپنی انگلی کے بھی کسی ایک پورے کے مالک و مختار نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بطور امانت عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، مگر ہر ایک چیز کا مالک و مختار اللہ نے اپنے سونے محبوب کو بنا دیا ہے۔ ہمارے پورے وجود کے مالک و مختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں کے سب سے بڑھ کر حقدار مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ ہم بھی اپنے وجود کے حقدار نہیں، ہم بھی اپنے وجود کے مالک نہیں، وجود ہمارا مگر ہم مالک نہیں ہیں۔ سادے لفظوں میں بات کر دوں، ایک بندہ یہ چاہے کہ اپنی انگلی کاٹ دوں، انگلی نہیں ایک پورا کاٹ دوں، آدھا پورا کاٹ دوں، کیا کاٹ سکتا ہے؟ حالانکہ وجود اپنا ہے، مگر وہ اپنی انگلی کو کاٹ نہیں سکتا، اپنے وجود کو کاٹ نہیں سکتا، اپنے وجود کو یا اپنے وجود کے بعض حصوں کو اپنے وجود سے علیحدہ نہیں کر سکتا، جدا نہیں کر سکتا۔ میرا سوال ہے پھر آپ اور میں ناخن کیوں کاٹتے ہیں؟ جب ہم کسی بھی شے کے مختار نہیں ہیں، جب ہم کسی بھی شے کے مالک نہیں ہیں، انگلی نہیں کاٹ سکتے، پورا نہیں کاٹ سکتے، اور اس پورے کا چوتھائی نہیں کاٹ سکتے، پھر ناخن کیوں کاٹتے ہیں؟ یہ بھی تو ہمارا وجود ہے اور یہ بھی تو ہمارے وجود کا حصہ ہے، پھر آپ اور میں بال کیوں کاٹتے ہیں؟ ہے نا سوچنے کی بات، یہ بھی تو ہمارا وجود ہے۔ تو جواب بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کاٹو تو کاٹنا جائز ہو گیا۔ وجود ہمارا ہے، جن چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہیں تراش لو، انہیں کاٹ لو، تو انہیں کاٹنا جائز ہے، بلکہ نہ کاٹنا ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ بن جاتا ہے۔ 40 دن سے زیادہ ناخن نہ کاٹے جائیں، مرد ہو یا عورت، ایک ناخن ہو یا 10 کے 10 ناخن، بعض 10 ناخن بڑھا لیتے ہیں اور بڑھا لیتی ہیں، بعض ایک ہاتھ کے ناخن بڑھا لیتے یا بڑھا لیتی ہیں، اور بعض لوگ ایک انگلی کا ناخن چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، نہیں کاٹتے،
اور 40 دن سے اوپر اگر ہو جائیں اور کوئی ایک ناخن بھی باقی رہے اور نہ کاٹا جائے تو ناک کاٹنے والا گناہگار ہوتا ہے، وہ سنت مؤکدہ کا تارک ہے، اس نے اتنی لازمی سنت کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، وہ گناہگار ہوگا۔ تو پتا چلا حضور نے فرمایا کہ کاٹو تو کاٹنا ثواب بن گیا۔ تو مالک کون ہوا، آپ یا حضور کی ذات؟ مالک کون ہوا؟ جب اس پورے وجود، یہ پورا وجود جس کے ہم مالک و مختار نہیں، تو اس وجود میں بال بھی ہیں، ناخن بھی ہیں، مگر ان کو کاٹا جاتا ہے اور ان کو تراشا جاتا ہے۔ جواب کیا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کاٹ لو۔ پتا چلا اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں پر سب سے زیادہ حق ہمارے آقا مولا امام الانبیاء کا ہے۔ اگر وہ ارشاد نہ فرماتے، قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے کہ 40 دن بال اور ناخن 40 دن کے بعد کاٹ لو؟ قرآن مجید تو خاموش ہے، قرآن مجید خاموش ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ بات نہیں آئی کہ 40 دن کے اندر اندر اپنے بال اور ناخن تراشو۔ یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پتا چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کائنات کا مالک و مختار بنایا، بالخصوص اہل ایمان کے مال، جان، عزت، آبرو کا مالک و مختار اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ ہم بھی اپنے وجود کے مالک نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں، وہ سب اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے عطا کیا ہے اور ہمیں بطور امانت کے عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ ڈبہ مجھے دے دے کہ آپ کے پاس یہ امانت ہے، میں اس کا ٹیشو استعمال نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا، ضائع نہیں کر سکتا، پھینک نہیں سکتا۔ اگر میں اس کا مالک ہوں، مختار ہوں، اور مجھے مالک و مختار بنا دیا گیا ہے تو اب اسے استعمال کر سکتا ہوں، اسے پھینک سکتا ہوں، کسی کو دے سکتا ہوں۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں پر سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر فرمایا، یہ حضور کی شان بیان کر کے میں نے دوسرے حصے پہ گفتگو کرنی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا ان کی ازواج، مصطفیٰ کی بیویاں، امہاتہم، ان کی، یعنی جو حضور کی ذات پہ ایمان لانے والے ہیں، فرمایا مؤمنین کی مائیں ہیں۔ اور حضور کی ذات پہ جس طرح مرد ایمان لے کر آئے اسی طرح عورتیں بھی ایمان لے کر آئیں۔ تو ہم کے اندر، یہ ہم کی جو ضمیر ہے، جو لفظ ہے ہم، اس کا مطلب ہے ان کی مائیں ہیں۔ کن کی؟ ایمان لانے والوں کی۔ اور ایمان لانے والوں میں والے بھی شامل ہیں اور والیاں بھی شامل ہیں، والے بھی شامل اور والیاں بھی شامل۔ میں اور آسان کر دوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے، کتب علیکم، یہ کم کا لفظ جو ہے نا یہ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، کیا عورتوں پر روزے فرض نہیں ہے؟ قرآن کی کسی ایک آیت میں، بابا جی کسی ایک آیت میں یہ نہیں فرمایا کتب علیکن، تم عورتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے، فرمایا علیکم، تم مردوں پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ عورتوں کو نہیں کہا کہ تم پر روزے فرض کیے، تو کیا مطلب عورتوں پر روزے فرض نہیں؟ فرض ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ حضور نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے تم مردوں پر روزے فرض ہے، قوم، یہ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، تم بہت مرد، اس کو کہتے ہیں قوم۔ علیکم، تم مردوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ علیکن کا مطلب ہوتا ہے تم عورتوں پر۔ لو جی پورے قرآن کو پڑھیے، تلاش کیجئے، کسی ایک مقام پر حافظ صاحب شعر لا رہے ہیں، پورے قرآن سے ایک باری بھی نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکن، کہ تم پر، اے عورتوں تم پر روزے فرض کیے۔ جب بھی کہا فرمایا اے مردو تم پر روزے فرض کیے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اس کم کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔
کیوں؟ وہ عورتیں مردوں کے ماتحت ہوتی ہیں، جو آقاؤں کا حکم ہوتا ہے وہ ان کے نیچے ماتحتوں کا بھی حکم ہوتا ہے۔ جب مردوں پر روزے فرض ہیں تو عورتوں پر بھی روزے فرض ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ مصطفیٰ کی بیویاں حضور کی ذات پہ ایمان لانے والے مردوں کی مائیں ہیں۔ یہاں ہم فرمایا، وہاں کم فرمایا۔ جیسے اس کم میں کنہ داخل تھی، ایسے یہاں ہم میں ہنہ داخل ہے۔ جیسے وہاں پر مردوں کو کہا روزے رکھو تو عورتوں پر بھی لازم ہے، اور عورتیں ان میں شمار ہیں اور عورتیں ان میں داخل ہیں۔ ایسے ہی یہاں فرمایا کہ میرے محبوب کی ازواج، حضور کی بیویاں ان ایمان لانے والے مردوں کی مائیں ہیں، تو ان مردوں میں عورتیں از خود شامل ہو گئیں۔ اب ثابت کیا ہوا کہ حضور آقا کریم علیہ السلام کی ازواج، ان کی بیویاں مؤمن مردوں کی بھی مائیں ہیں اور مؤمن عورتوں کی بھی مائیں ہیں۔ اور ماں، جس کو ماں کہا جاتا ہے، وہ علامت ہے، وہ استعارہ ہے۔ جب لفظ ماں آتا ہے تو کیا فرط عقیدت سے سر جھک نہیں جاتے وہاں پہ؟ بیٹا زمانے کا ولی ہو، بیٹا غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، مفکر بن جائے، مفتی اعظم پاکستان بلکہ مفتی کائنات بن جائے، جب وہ اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو غصے سے جائے گا یا احترام سے جائے گا؟ حکم قرآن کیا ہے کہ جب ان کا نام لو، جب ان کا ذکر کرو، اپنی ماں کا جب ذکر کرو تو احترام کے ساتھ کرو، سر جھکا کے کرو، نرم لہجے کے ساتھ کرو۔ وَقَوْلًا کریما، جب بات کرنی ہے تو نرم لہجے سے، محبت سے، عقیدت سے، پیار سے، شرافت سے، تعظیم سے، توقیر سے، بڑے ہی آسن انداز کے ساتھ۔ قولاً کریما، جب بات کرو تو ایسے جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، ڈرتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے، لفظوں پہ ہزاروں حسین پردے ڈال کے، خوبصورت الفاظ بنا کے، بہترین جملے ترتیب دے کر، ڈرتے ہوئے، شرماتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ حکم یہ ہے جو تمہاری مائیں ہیں ان کے سامنے جب جاؤ تو ان کے ساتھ بھی بات ایسے کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ کون سی مائیں ہیں؟ یہ وہ مائیں ہیں جن سے ہمارے باپوں نے عقد کر لیا، جن سے ہمارے باپوں نے عقد کر لیا، جن سے ہمارے باپ نے نکاح کر لیا، ہمارے باپ کی منکوحہ، ہمارے باپ کی زوجہ، جو پھر ہمارے دنیا میں آنے کا وسیلہ بنی، اس ماں کا احترام بتایا۔ قولاً کریما، جب بات کرو تو بڑے نرم لہجے میں، بڑے اچھے انداز اور عمدہ طریقے کے ساتھ اپنی ماؤں سے بات کرو۔ کیوں؟ ماؤں کی نسبت باپوں کی طرف ہے، وہ تمہارے باپ کی زوجہ ہے، خواہ اس نے تمہیں جنم دیا ہے یا تمہیں جنم نہیں دیا، جس کو سوتیلی ماں کہتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ طریقہ ہے سوتیلی ماں کہنے کا، ورنہ وہ ماں ہے۔ یہ سوتیلے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ باپ نے نکاح کر لیا ہے، باپ کی منکوحہ بن گئی ہے، باپ کی زوجہ بن گئی ہے، باپ کے عقد میں آ گئی ہے، باپ کے نکاح میں اور حرم میں آ گئی ہے، اب وہ ماں ہے۔ یہ سوتیلے کا جو ہم نے اس کے ساتھ لاحقہ اور سابقے جو لگا رکھے ہیں، یہ ہماری پیداوار ہیں، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ورنہ قرآن انہیں ماں کہتا ہے، قرآن انہیں ماں کہتا ہے۔
رسول اللہ کی تعلیمات انہیں ماں کہتی ہیں، وہ ماں ہے۔ ماں نے جنم دیا ہو تو بھی احترام لازم، تو بھی احترام فرض۔ ماں نے جنم نہ دیا ہو پھر بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ یہ خیال نہیں کیا جائے گا کہ میری اس عورت نے مجھے جنم تو نہیں دیا، نہیں، تیرے باپ کے عقد میں آ گئی۔ توجہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھیے، چونکہ جب آپ باپ اپنی اپنی باری پہ تشریف لاتے ہیں تو مجھے پھر اپنی گفتگو کو دوبارہ کسی نہ کسی زاویے سے رپیٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ بندے سوچ رہے ہوتے ہیں موضوع ہے کیا، بات چل کیا رہی ہے، پھر مجھے وقتاً فوقتاً اپنی بات کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہے کسی زاویے سے۔ گفتگو یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات ایمان والوں اور ایمان والیوں کی مائیں ہیں۔ ان کی بے ادبی کرنا، ان کی گستاخی کرنا، معاذ اللہ گالیاں دینا اور کافر کہنا اور مرتد کہنا، الیاذ باللہ تعالی، جو ایسا قول کرے وہ خود کافر و مرتد و زندیق ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں سخت فتویٰ نہیں لگا رہا، سادی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ جانتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر کافر کہے، کہنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ کہنے والا کون ہے؟ پڑھا لکھا انسان، دانا، سمجھدار۔ اگر وہ کسی عام اور معمولی مسلمان کو کافر کہے، حالانکہ وہ کافر نہیں، تو کہنے والا بولیں، جرت پیدا کیا کریں۔ کو میں فتویٰ نہیں لگوا رہا، نہ فتویٰ لگا رہا ہوں، یہ تو سادی بات ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ پھر سنیے، عام مسلمان کو، عام مومن کو، معمولی مسلمان کو، چھوٹے درجے کے مسلمان کو اگر کوئی کافر کہے، مرتد کہے یا زندیق کہے اور وہ کافر نہ ہو تو جان بوجھ کر مسلمان کو، معمولی مسلمان کو کافر کہنے والا خود جتنا بڑا بھی مسلمان ہو کہتے ہی خود کافر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے حضور کا فتویٰ ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو کفر دوبارہ کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ توجہ ہے؟ یار مجھے بتاؤ، ایک عام مسلمان کو کافر کہیں، معمولی مسلمان کو، حق تو یہ ہے کوئی معمولی مسلمان بھی معمولی نہیں ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ کیوں؟ 14 صدیوں کے بعد اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی۔ 100 سال کفر اور شرک کے اندر گزار کر صدق دل سے اگر ایک مرتبہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، یہ 14 صدیاں حضور سے جڑنے پر حجاب نہیں بنتی، 14 صدیاں آڑے نہیں آتی۔ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ کلمہ اسے رسول اللہ سے جوڑ دے گا۔ یہ 1000 سال آڑے نہیں آئیں گے، حجاب نہیں بنیں گے۔ توجہ ہے؟ یار 1000 سال کے بعد اگر کوئی رسول پاک کا کلمہ پڑھے تو یہ کلمہ رسول اللہ سے پکا جوڑ دیتا ہے۔ تو جنہیں خود مصطفیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہو، ایمان کے ساتھ بھی جوڑا ہو، رشتے میں بھی جوڑا ہو، توجہ ہے، اور اپنا گھر عطا کیا ہو، پھر اپنا بستر عطا فرمایا ہو، اور جن کے جڑنے کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ نے بھی ان سے رشتہ جوڑا، اللہ نے بھی ان کا رشتہ جوڑا ہو۔
تو صدیوں کے بعد اگر کوئی حضور سے رشتہ جوڑنا چاہے، آقا اور غلام والا رشتہ، آقا اور غلام والا رشتہ، نبی اور امتی والا رشتہ، مخدوم اور خادم والا رشتہ اگر کوئی جوڑنا چاہے، ہزار صدیاں بھی رکاوٹ نہیں بنتی، اور وہ جڑ جاتا ہے، اور ایسا جڑتا ہے کہ پکا جڑ جاتا ہے۔ اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے، مسلمان کا احترام لازم ہے، مسلمان کی تعظیم لازم ہے، مسلمان کا اکرام لازم ہے۔ مسلمان کو تیوری چڑھا کر دیکھنا بلا وجہ، ایویں گھور کے دیکھنا گناہ ہے۔ مسلمان کے بارے میں کلمات بولنا، سخت اور درست اور شدید قسم کے الفاظ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب باز نہ آئے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صدیوں کے بعد جو رسول اللہ کا نوکر غلام بن جائے، اس کے بارے میں سخت کلمات جان بوجھ کر استعمال کریں تو یہ حکم ہے شریعت کا۔ تو حضور کی ازواج تو وہ ازواج ہیں، رسول اللہ نے بھی رشتہ جوڑا ہے، اور یہ رشتہ اللہ نے قرآن میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ کوئی ان کی توہین کرے، ازواج مطہرات کی، باپ نے جس سے رشتہ جوڑا ہے، باپ نے جس عورت سے رشتہ جوڑا ہے، اس کا ادب، احترام واجب، لازم، فرض، تو جس سے کائنات کے تاجدار نے رشتہ جوڑا ہے، ان ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، کوئی میرے پاس اتنا بڑا ترازو ہوتا کہ جس میں کل کائنات کی شرافت و سیادت و کرامت کو میں تول سکتا، میں تولتا پھر آپ کو دکھاتا۔ ساری کائنات کی شرافت وہ سوئی کے ایک نکے کے برابر ہے۔ مصطفیٰ نے جو حضور کی ازواج کے ساتھ رشتہ جوڑا، تو اللہ نے ان ازواج مطہرات کو جو شرافت عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم وہ شرافت کے جہانوں کے جہان بن جاتے ہیں۔ کوئی ان کی شرافت کو سوچ نہیں سکتا، کوئی ان کی کرامت یعنی تعظیم یعنی مقام اور مرتبے کو چاہے کہ میں اپنی عقل کے احاطے میں لے آؤں، جان لوں کہ ان کی شرافت کتنی ہے، نہیں جان سکتا۔ اللہ نے اتنی شرافت مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو ہماری مائیں ہیں، باپ کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، باپ کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، تو وہ قابل عزت ہے۔ باپ کہے کہ یہ تیری ماں ہے، وہ قابل عزت ہے۔ تو جسے قرآن کہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، جسے اللہ فرمائے کہ یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، باپ کی کہی ہوئی اور صدائی ہوئی اور بلائی ہوئی عورت اگر ماں بن جائے تو اس کے سامنے غلام بن کے جانا لازم ہے۔ تو جسے قرآن مومنین کی مائیں بلائے، جسے قرآن مؤمنین کی مائیں قرار دے، خدا کی قسم کوئی اسے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے کتنی شرافت عطا فرما دی ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہتے ہیں شرف اللہ عز وجل ازواج نبیہ، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اس جز کو نازل کر کے کیا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مصطفیٰ کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ شرف اللہ عز وجل ازواج نبیہ، اللہ نے یہ آیت کا جز نازل کر کے مصطفیٰ کی بیویوں کا خود شرف بیان کیا ہے۔ میں یہ بات مختلف مقامات پہ کہا کرتا ہوں، اگر کوئی نیک بندہ کسی کی صالحیت کی گواہی دے کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ بچہ اچھا ہے،
یہ نوجوان ٹھیک ہے، یہ بیٹی ٹھیک ہے. توجہ ہے نا؟ ایسے معاملات پیش آتے رہتے، لوگ پوچھتے ہیں آپ اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بچی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، گھر والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خاندان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کوئی صالح آدمی، دنا آدمی، توجہ ہے، کوئی متقی پرہیزگار آدمی اگر گواہی دے دے بچہ ٹھیک ہے، بچی ٹھیک ہے، گھر ٹھیک ہے، گھر والے ٹھیک ہے، خاندان ٹھیک ہے، کنبہ ٹھیک ہے، توجہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں ان کی شرافت کی گواہی فلاں سمجھدار آدمی نے، فلاں دانا آدمی نے، فلاں عقل مند آدمی نے ان کی گواہی دی ہے. ایک گواہی پر لوگ کروڑوں کے معاملات کر دیتے ہیں. ہے توجہ؟ ایک گواہی کی بنیاد پر فلاں نے کہا ہے. میری عادت نہیں ہے کہ میں خاص نام لے کے بات کروں کہ وہ بندہ یہ سمجھے کہ میری شان بیان ہو رہی ہے، یا کوئی سمجھے کہ یار یہ اس کی بڑی پک مارتا ہے. لیکن کبھی بعض اوقات سمجھانے کے لیے بات عرض کر دینی پڑتی ہے. جس بندے کا نام فضل احمد قصوری ہے، وہ لکھ کے نہیں دیا کرتا تھا، وہ کہہ دیتا تھا یہ تمہاری زمین ہے، یہ پراپرٹی تمہاری ہے. ان کی رجسٹریاں ہسٹریاں گزرنے کے بعد لوگوں نے کروائی ہیں. لوگ بھول گئے ہیں، بابے کو یاد ہے. کیوں؟ لوگوں کا اعتماد بن گیا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. فلاں نے لکھ دیا، فلاں نے کہہ دیا، اب لکھوانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. یار اگر لوگ کسی امین آدمی کے کہنے پر اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، ہے توجہ؟ تو جن کی گواہیاں اللہ نے دی ہوں، جن کی گواہی اللہ نے دی ہو، پھر ان کی گواہی کسی وثیقے پہ، کسی اشٹام پہ لکھ کے نہ دی ہو، بلکہ ان کی گواہی اللہ نے قرآن میں نازل فرما کے دی ہو، اس طبقے کو، اس گروہ کو شرم کی گولیاں کھانی چاہیے، حیا کے کیپسول صبح و شام لینے چاہیے. جن کے نزدیک معاذ اللہ ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، یعنی مصطفیٰ کی بیویاں، یعنی کہ ہماری مائیں، جن کو اللہ نے مائیں قرار دیا، جن کو قرآن نے مائیں قرار دیا، جن کو رسول اللہ نے مائیں قرار دیا، جن کو اہل بیت نے مائیں قرار دیا، جن کو اصحاب رسول نے مائیں قرار دیا، جن کو تابعین نے مائیں قرار دیا، جن کو صالحین نے مائیں قرار دیا، رب کعبہ کی قسم ہماری کائنات کی کل ماؤں کی شرافت ایک طرف ہے، مصطفیٰ کی ایک زوجہ محترمہ کا مقام اور مرتبہ اس سے براء البراء ہے. کہتے ہیں لوگوں ازواج مطہرات کی شرافت کو لوگوں نے بیان نہیں کیا، پہلے اللہ نے بیان کیا ہے. شرف اللہ عز وجل ازواج نبیہ، آیت کا یہ جز نازل کر کے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ میرے محبوب کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے خود مصطفیٰ جان رحمت کی بیویوں کا شان بیان کیا ہے. ان کا شان خود بیان کیا ہے، ان کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے. تو جس کی تعریف اللہ بیان کرے، جن کا شان اللہ بیان کرے، وہ کتنے اونچے اور وراء الوراء ذوات ہیں. پھر آگے سنیے، کہتے ہیں بِأَنْ جَعَلَهُنَّ امہات المؤمنین، اللہ پاک نے حضور کی ازواج کو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی مائیں قرار دیا ہے. ایک ہے صرف شان بیان کرنا، ایک ہے صرف کسی کا رتبہ بیان کرنا، ایک ہے کسی کی فقط عظمت کو بیان کرنا. اللہ پاک نے صرف شان بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے شان بیان کر کے بتایا ہے. ایمان لانے والوں، جسے تمہارا باپ کہے کہ یہ ماں ہے، شک کی گنجائش ہے. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. جسے اللہ کہے کہ یہ تمہاری مائیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. بِأَنْ جَعَلَهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ نے حضور کی ازواج مطہرات کو اہل ایمان کی مائیں قرار دیا ہے. جس کو ہمارے باپ نے کہا کہ یہ میری منکوہا ہے، تمہاری ماں ہے، اس کے بارے میں کوئی سخت جملہ سن سکتا ہے؟ میں بڑے ٹلے ٹلے بندے ویکھے نے، بڑے شریف بندے ویکھے نے، بڑے حلیم تے بردبار بندے ویکھے نے. گل ماں تے آ جائے وہاں میرے تک رہندی تو جو مرضی کر. توجہ ہے؟ گھر کی دہلیز کو کوئی پار کرنے نہیں دیتا. گھر کی چوکھٹ کو کوئی پار کرے، جتنا بھی حلیم اور بردبار اور شریف ہو وہ برداشت نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کوئی گھر کی چوکھٹ کو پھلانگے، شریف الشرفاء وہ بھی برداشت نہیں کرتا، بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے. یار جو نبی کی دہلیز کو پھلانگے، جو نبی کی چوکھٹ کو پھلانگے اور مصطفیٰ جان رحمت کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین پر بولے، کیا اہل ایمان کا خون جوش نہیں مارے گا؟ کیا یہ تقاضا نہیں ہے؟ کیا یہ تقاضا نہیں؟ میری ماں کو اگر کوئی بھونکے اور بکواس کرے تو انتقام لینا، بدلہ لینا، جواب دینا میں اپنے اوپر لازم سمجھوں. تو جنہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کائنات والوں سنو، یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، اللہ نے ان کو مومنین کی مائیں بنا دیا ہے. فرمایا کہ ای فی وجوب التعظیم والمبرۃ والاجلال وحرمت النکاح علی الرجال. آپ فرماتے ہیں ہمارے کابرین بزرگوں نے کہ جن کو حضور نے اپنے عقد میں لے لیا، اپنے نکاح میں لے لیا، اپنی زوجہ بنا لیا، اہل ایمان کی وہ مائیں ہیں. اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں پر لازم ہے کیا؟ وجوب التعظیم والمبرۃ والاجلال. مومن مردوں پر لازم ہے، مومن عورتوں پر لازم ہے کیا؟ وجوب التعظیم. ان ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین کی تعظیم کو بجا لانا یہ فرض ہے. والمبرۃ ان سے احسان کرنا لازمی ہے، ان سے حسن سلوک کرنا لازمی ہے، ان سے نیکی کے ساتھ پیش آنا لازمی ہے. ان کا خیال آئے تو اپنے خیال اور اپنے افکار کو طیب و طاہر و صالح کرنا لازمی ہے. والمبرہ ازواج مطہرات سے حسن سلوک کرنا فرض عین ہے. والاجلال ان کی تعظیم کرنا فرض ہے. وحرمت النکاح علی الرجال فرمایا مردوں پر لازم ہے کہ اپنی سوچ پہ بھی بہرا بٹھائیں. اگر معاذ اللہ کسی کے ذہن میں اب خیال آیا قرآن نازل ہونے کے بعد، اس وضاحت کے بعد اگر خیال آیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ تو ہستیاں بہت بلند و بالا ہیں، جیسے لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا تو اس کی بیوی سے میں نکاح کروں گا، میں حضور کی تو مثال دے ہی نہیں سکتا. یہ خیال بھی اگر آ گیا مصطفیٰ کی ازواج کے بارے میں دائرہ اسلام سے خارج ہے. سمجھ گیا مسئلے کو کہ فلاں بندہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی سے میں نکاح کر لوں، فلاں حاجی، فلاں نمازی، فلاں صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں میاں صاحب. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لوگ رشتے توڑوا کے نکاح کر لیتے ہیں، کو توڑوائے بغیر کروا لیتے ہیں. ہم تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. جو کرتے ہیں وہ ان کا اپنا فعل ہے. مگر طلاق اور بیوگی کے بعد حق تو ہے نا کہ مسلمان کسی مسلمان عورت سے جو متعلقہ ہے یا بیوہ ہو گئی ہے اسے نکاح کر لے عدت گزارنے کے بعد. اگر ایسا کوئی خیال بھی ازواج مطہرات کے بارے میں آ گیا وہ ایمان کو سلب کرنے کے لیے کافی ہے.
زبان سے اگر ادا کر دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ یہ ازواج مطہرات ہیں۔ کسی بدبخت کے دل میں توجہ، کسی بدبخت کے دل میں خیال آئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں اپنی ماں کے ساتھ، باپ کی منقوہ کے ساتھ نکاح کر لوں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے۔ مگر ایسا خیال آ گیا یا اس نے کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ باپ کی بنائی ہوئی ماں ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں ایسا خیال آئے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ او بھائی یہ ہمارے باپوں کی کہی ہوئی اور صدائی ہوئی اور بلائی ہوئی اور بنائی ہوئی مائیں ہیں، اور وہ اللہ نے قرآن میں ان کو ماں قرار دیا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کی مائیں ہیں۔ لما کانت شفقتہن علیہم کشفقت الامہات، فرمایا جس طرح اہل ایمان پر اپنی ماؤں کا ادب لازم ہے، اس سے کہیں زیادہ درجے بڑھ کر حضور کی ازواج کا احترام لازم ہے۔ کیوں؟ یہ تمہارے باپ کی بنائی ہوئی مائیں ہیں، وہ اللہ نے ان کو تمہاری مائیں بنا دیا ہے۔ انزلنا منزلۃ الامہات، تو ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ماؤں جیسا بیان فرما دیا ہے کہ یہ مائیں ہیں، یہ مائیں ہیں۔ سیدنا حضرت امام ابو جعفر المعروف امام محمد الباقر، حضرت امام زین العابدین کے شہزادے، وہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرے دادا جان حضرت امام علی مقام امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں ازواج مطہرات کے پاس جاتے، توجہ ہے، ازواج مطہرات کے پاس جاتے تو وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی نانی لگتی ہیں۔ ازواج مطہرات حسن و حسین کی کیا لگتی ہیں؟ ازواج مطہرات، بولے تو صحیح، نانیاں لگتی ہیں، حضور کی بیویاں، حضور کی ازواج، مائیں تو ہیں، رشتے میں نانیاں ہیں، نانیاں۔ اور نانی ماں کی ماں کو کہتے ہیں۔ ماں کا تو احترام ہے، تو ماں کی ماں کا احترام نہیں ہے؟ پھر وہ جس نانے کی بیویاں ہیں وہ نانا نبیوں کا تاجدار ہے۔ یہ ہمارے گاؤں گوٹ قصبے اور ہمارے خاندان کی نانیاں اور نانے نہیں ہیں، یہ نبیوں کا تاجدار ہے جو حسن حسین کا نانا ہے۔ اور ان کی جو ازواج ہے جن کو اللہ قرآن میں اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کی مائیں قرار دیتا ہے، وہ امہات المومنین حسن و حسین کی نانیاں ہیں۔ اچھا، ان کا رشتہ ہے، یہ زیارت کریں، شہزادے جا کے ازواج مطہرات اپنی نانیوں کی زیارت کریں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ نانی کی زیارت، بولے تو صحیح، سر ہلا دیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا دل دیا ہے، سر اس سے بھی بڑا ہے، ذرا فرما دیں ایسے کر کے، ہے توجہ؟ نانی کی زیارت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، بزرگوں کی زیارت کرنی چاہیے۔ امام محمد الباقر کہتے لوگوں سنو، جو امام علی مقام حضرت امام حسن اور امام حسین ہے، کان الحسن والحسین لا یریان امہات المؤمنین، کہ ہمارے دادا حضرت امام حسن اور امام حسین ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے تو ادب، احترام، تعظیم کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ شہزادے واسے لگتے ہیں اور وہ نانیاں لا یریان، لا یریان، آنکھ اٹھا کر بھی ازواج مطہرات کو نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا، اہل بیت اطہار کا یہ مسلک تھا، مشرب تھا، مذہب تھا
کہ ازواج مطہرات کی تعظیم، توقیر، احترام باپ کے کہے پر لازم نہیں، اللہ کے فرمائے پر لازم ہے۔ جو لیٹ آتے ہیں میں ان سے ناراض ہوں، جب جی چاہتا ہے آپ آ جاتے ہیں۔ ہاں جی چاچے فرما رہے ہیں یہ سلسلہ انجی رہ رہا ہے، چلو کوئی گل، معاف کیا۔ توجہ ہے، کان الحسن والحسین لا یریان الامہات، یار جو حسن و حسین آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، وہ تعظیم کی کس قدر لائق ہوں گی۔ بالخصوص جو یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہر کوئی سننے کے لائق نہیں ہے، ہر کوئی دوستی لگانے کے لائق نہیں ہے۔ کہیں پہ اخلاق اور افکار تباہ و برباد ہوتے ہیں تو کہیں پہ ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری بولی بھیڑیں، ہمارے سادے بھائی اور بزرگ کہتا ہے یار بول دا بڑا دبنگ ہے، بول دا بڑا کمال ہے، ایک صاحب جناب وہ 50 کتاباں دے حوالے دیندہ ہے۔ یہ معیار بنا رکھا آپ نے؟ بالخصوص میں اپنے بھائیوں، اپنے بچوں، اپنے بیٹوں سے خطاب کر رہا ہوں، بابیاں نو ولنا اوکھ ہے۔ یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ کمال ہے، پتہ ہے یہ بیچارے کہاں پہ مرتے، یار اس کے فالورز دیکھو کتنے زیادہ ہیں، یار یہ دیکھو یار اس کو کتنا لوگ سنتے ہیں۔ یہ معیار ہے؟ میں اس بدبخت کا نام نہیں لوں گا، بالخصوص جس کی وضاحتوں پر مجھے آج یہ جمعہ پڑھانا پڑا۔ ایسے خبیث الفطرت والد الحیض موجود ہیں جو ازواج مطہرات پہ سرعام بھونک رہے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں۔ جو گاؤں دیہات پنڈ محلے کی بیٹی کو گالی نہیں دی جا سکتی، وہ گالیاں دے رہے ہیں، انہیں کافر قرار دے رہے ہیں، ازواج مطہرات کو معاذ اللہ۔ ماں کی بات آئے تو خون جوش مارے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، یعنی کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جن کی طہارت، جن کی حرمت، جن کی آبرو، جن کی ناموس کو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا، ان کی زواج کا معاملہ آئے، خون ٹھنڈا رہے تو بندے کو چاہیے کہ اپنا ایمان چیک کروائے، بلکہ چیک ہو گیا، کروانا کیا ہے، پھر بھی ایمان ٹھنڈا ہے۔ گھر کی اماں کو کوئی گالی دے تو خون جوش مارے، یہ ایمان کی علامت ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کوئی اماں کو گالی دے بندہ جوش میں آ جائے، غصے میں آ جائے، رنگ نیلا پیلا پڑ جائے، ہے توجہ؟ ماں کو کوئی برا بلا کہے، ولد صالح کو غصہ لگنا چاہیے اور خون جوش مارنا چاہیے، نہیں مارتا تو وہ پھر حساب لگا لے اپنا کہاں پہ کھڑا۔ تو گھر کی ماں کی عزت و آبرو کے آپ امین ہیں، وارث ہیں، پہرے دار ہیں۔ تو ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، یعنی قرآن میں جن کی عمومت کو بیان کیا گیا، ماں ہونے کو بیان کیا گیا، ان کی خاطر عوام کیا کرے؟ آپ جواب نہ دیں، آپ مہربانی کر کے جب بھی آپ نے کسی مولوی کو، اسکالر کو سننا ہو تو بندے کے پتر بن کے بندے کے پتروں کو سنیں، بس آپ اتنا کریں۔ ازواج مطہرات کا احترام صحابہ نے کیا، اہل بیت نے کیا، خود امام الانبیاء نے کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نماز پڑھیں، اللہ کے حبیب نماز پڑھیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا پیارے جب آپ نماز پڑھیں تو وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہاں ذکر سے مراد نماز ہے۔ پیارے جب آپ اپنے رب کا نام لیں، جب آپ ذکر کریں، عبادت کریں، قیام کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری توجہ اپنے رب کی طرف کر لیا کر، ساری توجہ اپنے رب کی طرف کر لیا کر۔
اس محبوب کے بارے میں بتا رہا ہوں. نماز پڑھیں. سیدہ عائشہ اپنے ابا جان کے گھر گئی ہوئی تھی اور واپس آئیں, دروازے پہ دستک دی, اور حضور کیا کر رہے ہیں؟ حضور کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے, اور باہر دروازے پہ دستک ہوئی. اللہ کے محبوب نماز کی حالت میں ہی دروازے کی طرف چل پڑے. کنڈی کھولی, سیدہ عائشہ اندر آ گئی, اور حضور پھر واپس تشریف لے آئے اور اپنی نماز کو پڑھتے رہے. وہ صاحب شریعت ہے, آپ اور میں نہیں یوں کر سکتے, نماز ٹوٹ جائے گی. ہے توجہ؟ احترام کیجئے اپنی بیویوں کا, نماز ٹوٹ جائے گی میرے بھائی. توجہ کر رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو, بیگم دروازہ کٹے, وہ شاپنگ کر کے, یا آپ نماز پڑھتے پڑھتے دروازہ کھولنے چلے جائے, نماز گئی. وہ صاحب شریعت ہے. مگر یہ مودت و محبت کو بتلایا. خدا کی قسم روایات سے ثابت ہوتا ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سانس لیتی تھی تو مصطفیٰ پہچان لیتے تھے کہ سانس لینے والا کون ہے. یہ محبت, یہ مودت, یہ پیار, یہ لگن, یہ چاہت. اجازت دیں تو میں بولوں کہ مصطفیٰ کو سیدہ عائشہ پاک سے اس قدر عشق تھا, پہچان لیا کہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے. اینے نماز کے اندر اللہ کے حبیب تشریف لے کر گئے, کنڈی کو کھولا, واپس تشریف لے آئے اور عبادت کو مکمل کیا. یعنی حضور نے ان سے حسن سلوک کیا, حضور نے ان سے پیار کیا, حضور نے اپنے عشق کی دلیل دی. ہے توجہ؟ ساڑیاں دلیلاں پیڑیاں پیڑیاں نے, سمجھ دے گیا؟ 50 روپے دے بھول دیے کلی, تے اے بھی نہیں پتا دینی کنوں میں تے کنوں نہیں دینی. عشق کی علامت اور دلیل دیکھو, سند دیکھو, خدا کی عزت کی قسم. بڑی روایات ہیں میرے ذہن کے اندر ہے جو حضور نے اپنے ازواج کا احترام کیا, عشق کیا, اس نے سلوک کیا, مگر اس سے بڑی کوئی دلیل مجھے نظر نہیں آئی. اینے نماز میں حضور تشریف لے کر گئے, کنڈی کو کھولا اور واپس تشریف لے آئے. میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمار بن یاسر اور حضرت امام حسن جب جنگ جمل ہوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں آ گئیں. ساتھ اور بھی عشرہ مبشرہ صحابہ آ گئے. ہمارے نا یہ چھوٹے چھوٹے جو بونے ہیں بیچارے پریشان رہتے ہیں, ادھر سنتے ہیں ادھر سنتے ہیں, ادھر منہ مارتے ہیں ادھر منہ مارتے ہیں, ادھر سے سواد لیتے ہیں ادھر سے سواد لیتے ہیں. غصہ نہیں کرنا میرے بھائی, کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے. ہڈی جوڑ اگر باں سدھی نہیں کرے گا, ہڈی نہیں جوڑنی. جی اماں لی پوچھے کردہ روے تھے, اون جی پٹیاں بند چھڑے, اس کو پہلے بازو سیدھا کرنا پڑے گا. وہ اس کا بازو سیدھا کرنا اور ڈاکٹر سرجن کا اس ضائع شدہ فاسد مادوں کو جسم سے کاٹنا لازم ہے, ورنہ ناسور بڑھ جائے گا, کینسر بڑھ جائے گا. تو اس لیے مجھے کبھی کبھی یہ جملے بولنے پڑتے ہیں. آپ اس ٹینشن میں نہ جائیں. اگر آپ کو اپنے ایمان اور اپنے قبر اور اپنے حشر کی کچھ ذرہ برابر بھی پرواہ ہے, ان ٹینشنوں میں نہ جائیں. یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, ایسے ہو گیا تھا, ویسے ہو گیا تھا. کوئی محبت نہیں ہے اہل بیت سے کہ اہل بیت کی محبت میں ازواج مطہرات پر کتوں کی طرح بھونکنا. کوئی عشق نہیں ہے, کوئی محبت نہیں. اصحاب رسول پر بھونکنا کوئی عبادت نہیں ہے. اہل بیت کی محبت تو تقاضا کرتی ہے کہ امہات المومنین کا بھی حیا کیا جائے, اصحاب رسول کا بھی حیا کیا جائے. بس میں آخری حوالہ جلدی سے دے دیتا ہوں. تو حضرت علی نے بھیجا ایک مقام پہ بصرہ کی طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کو. یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے. عمار بن یاسر بڑی عمر کے تھے, بزرگ تھے عمر میں, اور شرافت میں, نجابت میں, خون کے اعتبار سے اور لہو کی طہارت کے اعتبار سے امام حسن افضل اللہ تھے. تو ان کا دوستوں والا, چاچے اور بھتیجے والا بھی ان کا کہیں پہ ہمیں اثر ملتا ہے حدیث کو جب پڑھتے ہیں. تو آپ نے ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ بصرہ کے لوگوں کو بتاؤ کہ علی المرتضیٰ امام ہیں, وہ ولی ہیں,
اور حاکم وقت ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، ان کے ساتھ تم بھی آ جاؤ، اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، اللہ تمہیں دگنی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ پیغام لے کے بصرہ پہنچے۔ توجہ ہے، حضرت امام حسن کو حضرت عمار بن یاسر نے اوپر والے ممبر کی اوپر والی سیٹ میں بٹھایا، عمر میں چھوٹے تھے حسن، اور حضرت عمار بن یاسر ہاتھ باندھ کے ان کے قدموں میں کھڑے ہو گئے۔ بہت زیادہ خدمات عمار بن یاسر کی، آپ نے کچھ سماعت بھی کی تھی، کھڑے ہو گئے۔ تو اب لوگوں کو بلا رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر کہ حضرت علی حق کے ولی ہیں اور آپ خلیفہ راشد ہیں، سو ان کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ اور باقی رہا معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اشرم بشرہ صحابہ والا، یہ کیا ہے پھر؟ بڑے خوبصورت لفظ ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ بِهَا، اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے حضرت عائشہ کے صدقے سے، اللہ تم سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ لیکن لفظ سنی، ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا اور اس نے حضرت اما عائشہ کو برا بلا کہنا شروع کر دی۔ عمار بن یاسر نے مسجد میں امام حسن کے قدموں میں کھڑے ہو کر منبر پر کیا کہا؟ اس بندے کو جواب دے کر کہا جو حضرت علی کے حق میں تھا۔ بس بات کو ختم کروں، ذرا سر اٹھائیں۔ وہ جس بندے نے مجمع سے کھڑے ہو کر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ پر سخت الفاظ کہے، وہ حضرت عائشہ کے خلاف تھا اور حضرت علی کے ساتھ تھا اور ان کے حق میں بول رہا تھا۔ جب اس نے کچھ کہا حضرت علی کے حق میں بولا اور حضرت عائشہ کے بارے میں جملے ہلکے بولے، حضرت عمار بن یاسر جو غیرت کے علم بردار اور غیرت کے امام تھے، امام الغیرت، اصلی والے امام الغیرت، آپ کو غیرت آئی، کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر 37-72 نمبر حدیث ہے، 37 بول دے ذرا ایک دو مرتبہ، 37 حدیث نمبر 3772، 37-72 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمار بن یاسر جلال میں آگے اور اس کو کہا اسکت مقبوحا ممبوحا، اور کتے کی طرح بھونکنے والے کتے چپ کر جا۔ کس نے کہا؟ صحابی رسول نے کہا، علی المرتضیٰ کے جرنیل نے کہا، نڈر سپاہی نے کہا، این مسجد میں کہا، جمعہ کے دن کہا، خطبہ جمعہ کے دوران کہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہا اور منبر میں کھڑے ہو کر کہا اسکت مقبوحا ممبوحا، اور کتے کی طرح بھونکنے والے کتے چپ کر۔ کیوں؟ واللہ انہا لزوجت رسول اللہ فی الدنیا والآخرہ، کتے چپ کر جا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی یہاں پر بھی بیوی ہیں، وہاں پر بھی بیوی۔ ولیکن پھر لوگوں کو مسئلہ سمجھایا، ولیکن اللہ ابتلاکم بہا، ہاں اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے، لیعلم اتطیعونہ او ایہا، تاکہ اللہ لوگوں پہ ظاہر کرے کہ تم سیدہ عائشہ کے ساتھ جاتے ہو یا حق کے ولی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آتے۔ جنگیں ہوئیں، توجہ ہے، جنگیں ہوئیں، ہزاروں صحابہ و تابعین شہید ہوئے، مگر عمار بن یاسر اور حضرت حسن مجتبیٰ نے این جمعے کے خطبے کے دوران یہ فتویٰ جاری کر دیا، بھونکنے والا کتوں کی طرح بھونک رہا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی قدر و ویلیو منزلت نہیں ہے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات امہات المومنین کی مائیں ہیں۔ ادب کا تقاضا ہے کہ ان کا اسم گرامی آئے، ہاتھ دل پہ آئے، سر جھک جائے۔ حضور نے ان کو اپنا لیا۔ دوستو 14 صدیوں کے بعد آپ کی اور میری نسبت جو حضور سے ہے وہ قابل قبول ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ یہ غلامی ڈائریکٹ حضور نے آپ کو کہا کہ میرا کلمہ پڑھو؟ نہیں، ہم نے اپنی پسند سے یا خاندان والوں نے اپنی پسند سے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا، رشتہ جوڑ لیا۔ اور ان کا رشتہ تو اللہ نے جوڑا ہے ازواج مطہرات کے ساتھ، قرآن میں جوڑا ہے میرے دوست۔ تو ان کے بارے میں معاذ اللہ کبھی خیال نہ کرنا، بات نہیں سمجھ آتی چپ کر جاؤ۔ چوک چراہے
پھٹے پہ بیٹھ کے آپ کا گفتگو کرنا، ان حساس موضوعات پہ مناظرے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرو میرے بھائی، اللہ عمل کی توفیق دے۔